ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیپلٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان آ گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈائریکٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ اس ادارے کا نام یکم مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر اے خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والی اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہی کی تھی۔ کوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والا متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والی ملٹی بیریل راکٹ لانچرز، لیزر رینج فائنڈرز، لیزر تھریٹ سینسر، ڈیجیٹل ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلوڈر، ٹینک شکن گن سمیت پاک پوچھ کے لیے دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک کتابچے میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسر نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر کو بری کرنے کا سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کے بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام اور کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوٹا میں ریسرچ لیبارٹریز زیر تعمیر تھی تو وہ سالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے اور اس وقت فرانسیسی پس سیکرٹری کوٹا کے ممنوع علاقے میں بغیر اجازت گھس آئے تھے، جس پر ان کی مار کٹائی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے تہران میں اپنی CIA کی باس کو لکھا کہ کوٹا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر خان کو صدر جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف ایگزیکٹو اپنا مشیر نامزد کیا اور جب جمالی حکومت آئی تو وہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر کا عہدہ لکھتے ہیں، لیکن 19 دسمبر 2004 کو سینٹ میں ڈاکٹر اسماعیل بلیدی کے سوال پر کابینہ ڈویژن کے انچارج وزیر نے جو تحریری جواب پیش کیا ہے، انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقات مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1993 میں کراچی میں یونیورسٹی میں ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کے اعزازی سند دی تھی۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ کے نام سے ایک NGO بھی بنائی تھی جو تعلیمی اور دیگر فلاح و کاموں میں سرگرم ہے۔ آخرکار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلام آباد کے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر پوری قوم افسردہ ہے اور صدر، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔